السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اسپیشل ہونے والی ہے، لہٰذا اگر آپ اس ویڈیو پر آئے ہیں تو یقین مانیے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ تو جو ویورز نئے ہیں چینل کو فٹافٹ سے سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اسلام، سائنس اور طرح طرح کی ضروری انفارمیشنز میں آپ کے لیے لے کر آتی رہتی ہوں۔ تو دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ انسانی جسم اس یونیورس کی موسٹ کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر ہے۔ اسے پوری طرح سمجھنا سائنس کے لیے بھی ایک چنوتی بنی ہوئی ہے۔ آئے دن نئی ریسرچ سامنے آتی رہتی ہیں۔ اسی ایک باڈی میں اسکیلیٹن کا اسٹرکچر، ڈائجسٹیو سسٹم، ریسپریٹری سسٹم، ریپروڈکٹیو سسٹم، یورینری سسٹم جیسی حیرت انگیز مشینز فٹ ہیں۔ 78 الگ الگ آرگنز ہیں جیسے آئیز، نوز، برین، کڈنی، لیور، لنگز، ہارٹ، پینکریاس وغیرہ۔ 5.6 لیٹر بلڈ پوری باڈی میں سرکولیٹ کرتا رہتا ہے اور 12,000 مائلز کا سفر روزانہ طے کر لیتا ہے۔ اور نروس سسٹم یعنی نسوں کا جال جو کہ پوری باڈی میں بلڈ کو سپلائی کرنے کے لیے ایک نیٹ ورک کا کام کرتا ہے۔ 37 خرب سیلز انسان کی باڈی میں اینٹوں کی طرح سمائے ہوئے ہیں، اور آپ سائنس کی ساری ریسرچ پڑھ کر دیکھ لیجئے، روزہ ان سب کو ریفریش کر دیتا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تب پیٹ کی مشینری چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ایمیلیز، لائپیز، بائل، گیسٹرک جوس، یہ سارے انزائمز آتے ہیں اور کھانے میں مل کر اس کو ڈائجسٹ ہونے میں مدد کرتے ہیں۔ اور اس وقت کیونکہ پیٹ میں کام ہو رہا ہوتا ہے تو بلڈ کا سرکولیشن بھی پیٹ کی طرف ہی ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے کھانا ہضم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ برین کا بھی اپنا ایک ورک ہوتا ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے پوری باڈی کے ہر آرگن کو کام پر لگانا اور انہیں کنٹرول کرنا۔ تو جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو مائنڈ سگنل بھیجتا ہے کہ پیٹ خالی ہے، تو انسان کو بھوک لگنے لگتی ہے۔ اور جب انسان کا خالی پیٹ کھانے کے بعد بھر جاتا ہے تو مائنڈ سگنل بھیجتا ہے کہ اب کھانا پینا روک دو۔ تو جب برین کی اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو اسے بھی اپنے دوسرے کام نپٹانے ہوتے ہیں جو کہ وہ ہر روز نہیں کر پاتا، جیسے باڈی کے اندر کے سیلز کی ٹوٹ پھوٹ کی ریپیئرنگ کرنا اور باڈی کے آرگنز کی صفائی وغیرہ۔ جیسے کہ فیکٹری میں پورے سال کام ہوتا ہے لیکن 1-2 مہینہ فیکٹری کو بھی چاہیے ہوتے ہیں فیکٹری میں ہوئی ٹوٹ پھوٹ کی ریپیئرنگ اور صاف صفائی کے لیے۔ اور یہ ہماری باڈی بھی تو ایک بے مثال فیکٹری ہی تو ہے، لیکن ہم اپنی باڈی کی مشین کو آرام ہی کہاں دیتے ہیں۔ ابھی کھانا کھایا، پھر تھوڑا سا بعد میں کھایا، پھر کوئی کچھ کھانے کی چیز لے آیا وہ بھی کھا لیا، یہاں تک کہ ڈنر کے بعد سونے میں دیر ہو گئی تو سونے سے پہلے پھر کھایا۔ نہ جانے ہم بھوک سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں، پیٹ کو آرام ہی نہیں دیتے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ سحری میں دبا کر کھائیں کیونکہ پورے دن خالی پیٹ رہنا ہے، اور افطاری میں بھی بہت سارا کھانا اس لیے کھا لیتے ہیں کیونکہ پورے دن بھوکے رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ روح اور جسم کی صاف صفائی کے لیے دیا ہے۔ تو جب ہم نے صبح سحری میں کھانا کھایا اور پورا دن پیٹ خالی ہے، صبح 9-10 بجے تک کھانا ہضم بھی ہو گیا، بشرطے کہ آپ نے سحری میں صرف ہیلدی چیز ہی کھائی ہو اور پیٹ کو سنت کے مطابق صرف تہائی حصہ بھرا ہو۔ اب جب یہ کھانا ہضم ہوگا تو مائنڈ کو موقع ملے گا دوسرے کام کرنے کا، اور جو انرجی ڈائجیشن کی وجہ سے پیٹ کی طرف لگی ہوئی تھی اب وہ دوسرے کام میں لگے گی۔ اس میں ایک اہم ترین کام ہے ڈیٹاکسیفیکیشن، یعنی جسم سے زہریلے مادوں کا اخراج۔ اور جاپنیز سائنٹسٹ یوشینوری اوسومی کی جو ریسرچ ہے لائسوسوم ریسائیکل، کہ جب پیٹ کی مشینری چلتی ہے تو جو ٹاکسک مٹیریل ریلیز ہوتے ہیں جن کا باڈی میں رہنا خطرناک ہوتا ہے، ان جاپنیز سائنٹسٹ کی ریسرچ کے مطابق روزے کی حالت میں ایک آٹومیٹک ریسائیکل مشین ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور یہ گندے اور خطرناک مادے فائدہ مند چیزوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کل ملا کر 30 دن یعنی پورے مہینے کے روزے بشرطے کہ صحیح طریقے سے رکھے جائیں، یہ پوری باڈی کو ان خطرناک زہر اور گند سے آزاد کر دیتے ہیں جو کہ فیوچر میں بڑی بڑی بیماریوں کو دعوت دینے والے تھے۔ اور انہی کی ایک ریسرچ کے حساب سے ایک پروسیس رمضان ہی کے مہینے میں انسانی باڈی میں شروع ہو جاتی ہے، جس کا ذکر ہم نے اس ویڈیو میں کیا تھا، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ویب ایم ڈی میں پبلشڈ ایک آرٹیکل کے مطابق یہ جو ڈسپلنڈ ہنگر ہے، یعنی سحری میں کھانا، پھر کئی گھنٹوں تک بھوکا رہنا اور پھر سن سیٹ کے بعد کھانا، تو جو یہ کھانا کھانا اور کھانے چھوڑنے کا طریقہ ہے یہ بلڈ کو بالکل صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اور جب یہی صاف بلڈ دماغ سے ہو کر گزرتا ہے تب کلینر تھاٹس، بیٹر میموری اور انکریز شارپنس، یعنی مائنڈ میں اچھی سوچ، پازیٹیو سوچ پیدا ہوتی ہے، سستی کاہلی دور ہوگی اور کریٹیوٹی پیدا ہوگی، اور باڈی میں گڈ ہارمونز جیسے ڈوپامائن اور اینڈورفنس، یہ ہارمونز انکریز ہوتے ہیں اور انسان کا بیہیویئر خوشنما ہو جاتا ہے، مایوسی کو دور کرتا ہے، ساتھ ہی آئی سائٹ انکریز ہوتی ہے، ٹیسٹ آف ٹنگ یعنی زبان کے ٹیسٹ کرنے کی پاور انکریز ہوتی ہے، اور لمفیٹک سسٹم یعنی انسان کی باڈی میں جو بیماریوں سے لڑنے والی آرمی ہوتی ہے جسے ہم امیون سسٹم کہتے ہیں،
یہ ریفریش ہو جاتا ہے اور پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اور پہلے سے بہتر انسانوں کے لیے بیماری سے لڑتا ہے۔ اور یہ تو سب جانتے ہی ہیں کہ روزے سے انسان کے اندر برداشت پیدا ہوتی ہے اور انسان ہر چیز پر صبر اور برداشت کی پریکٹس کرتا ہے، جو کہ اسی لائف میں کئی جگہ کام آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح فیصلہ کرنے کی قوت رکھتا ہے اور انسان مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور رہتا ہے۔ اور کیونکہ روزہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی ہوتا ہے، روزہ انسان کے مائنڈ کے فوکس کو بیلنسڈ کرتا ہے اور ہم روزہ رکھنے والے انگزائٹی، ڈپریشن اور ٹینشن سے دور رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جو لوگ اوبیسٹی اور بڑھتے ہوئے ویٹ سے پریشان ہیں یا ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں، تو جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تب ہماری باڈی کو جو انرجی چاہیے تھی وہ سحری کے کھانے کے ذریعے مل گئی، لیکن 9-10 بجے تک سارا کھانا ہضم ہو گیا تو انرجی ملنی بھی بند ہو گئی۔ تو جب باڈی کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور پیٹ خالی ہوتا ہے تو اسے انرجی تو چاہیے ہی، تو باڈی سب سے پہلے آرگنز پر جمی ہوئی فیٹ کو پگھلا کر انرجی میں کنورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ آرگنز پر جمی ہوئی فیٹ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اور جب آرگنز فیٹ سے صاف ہو جاتے ہیں تو پیٹ وغیرہ پر جمی ہوئی فیٹ پگھلنا شروع ہوتی ہے۔ اگر واقعی آپ کو روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ اپنی باڈی کی مکمل صحت بھی حاصل کرنی ہے تو آپ کو افطاری اور سحری میں بیلنس بنانا پڑے گا۔ مطلب سحری میں ہیلدی کھانا کھائیں، بس اور کچھ نہیں، کوئی میٹھی چیز نہیں۔ ہاں، نیچرل میٹھا آپ لے سکتے ہیں جیسے شہد یا کوئی فروٹ وغیرہ، اور پیٹ کو سنت کے مطابق 1/3 ہی بھریں، ضرورت کے مطابق پانی پی لیں۔ بس اب شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جس سے جسم کے اندر نورانیت پیدا ہوگی اور دل بھی نورانی ہوگا اور گناہوں کی گندگی سے پاک صاف ہوگا، اور روزہ رکھ کر اپنے دوسرے کام کاج کریں اور شام تک بھوک پر صبر کریں اور بھوکے رہنے کا مزہ لیں، اسے انجوائے کریں۔ اس کے بعد افطاری میں دسترخوان پر صرف اور صرف ہیلدی چیزیں رکھیں۔ اس وقت باڈی کو بہت ساری انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، تو کوئی انہیلدی چیز باڈی میں انٹر ہونے ہی نہ دیں۔ سموسے، پکوڑے، تلی ہوئی چیزوں کو بالکل اوائڈ کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہی چیزیں سکھائیں۔ رمضان کی رونق عبادات، نیکی اور ڈسپلن سے ہوتی ہے، نہ کہ شام کو دسترخوان پر طرح طرح کی آلتو فالتو انہیلدی چیزیں رکھنے سے۔ اس طرح دسترخوان سجانا سنت کے بھی خلاف ہے۔ اور افطاری اور کھانا الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی۔ افطاری کے بعد اب کھانے کو ہضم ہونے دیں، کیونکہ پیٹ کی مشینری ابھی بزی ہے۔ اب تراویح میں مزید انرجی لوز ہوگی، اور اگر تھوڑا بہت کھانے کی بھوک ہو تو تراویح کے بعد کھانا پینا کر لیں، لیکن ہیلدی۔ جب ہم اس طرح سحری کھائیں گے اور افطاری کریں گے تب ہماری جنریشن بھی سیم ایسے ہی کرے گی اور اس مت سے دور رہے گی کہ دسترخوان پر دہی بھلے، چاٹ، سموسے سے ہی رمضان کی رونق نظر آتی ہے۔ تو اگر اس طرح ہم روزہ رکھیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، تب یہ پورے مہینے کے روزے ہمارے لیے ہماری اچھی ہیلتھ کے باعث بنیں گے۔ ورنہ آج جس طرح سے سحری اور افطاری میں انسان اپنے جسم پر ظلم کرتا ہے، اس طرح روزہ رکھنے سے فائدے کے بجائے نقصان ہی ہوتا ہے اور انسان بیماریوں میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ امید ہے میری اس ویڈیو کا مقصد آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وما علینا الا البلاغ۔